القرون قرني ثم الذين يلونهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. برادران اسلام، دروس سابقہ میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو رہا تھا. چونکہ روافض جو ہیں وہ سب معاویہ کے خلاف تبرہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 رجب کو فوت ہوئے، تو انہوں نے 22 رجب کو کونڈے بنائے ہوئے ہیں. اصل ان کی وفات کی خوشی ہے. لوگوں کو یہ کہتے ہیں نہیں جی امام جعفر صادق کی موت ہے، امام جعفر صادق کی وفات تو رجب میں ہوئی نہیں. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں جو شخص بھی برائی کرتا ہو تو حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی بات سنو تو کہو کہ انہو زندیق، یہ زندیق ہے. کیونکہ جس کی نسبت حضور سے ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت ہو جائے، حضور کی صحبت نصیب ہو جائے، اس کے بارے میں اگر کوئی آدمی برا کہتا ہے تو اللہ کے نبی وہ کہتا ہے. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا اللہ اللہ اصحابی، اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم ومن آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ فیوشک ان یأخذہ. اگر میں کہ خبردار میرے صحابہ کے بارے میں برا نہ کہا کرو. جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ صحابہ سے بھی بغض رکھتا ہے. اس لیے ان کے بارے میں کبھی بری بات بھی نہ سوچا کریں. اور جو آدمی ان کو ایذا پہنچائے اس نے مجھے ایذا پہنچائی، اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی گویا اللہ کو ایذا پہنچائی، اور جو اللہ کی ایذا پہنچائے قریب ہے کہ اللہ اس کو پکڑ لے. اس لیے یاد رکھیں کہ حضرت امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو لقب تھا پتہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے خال المومنین، کیونکہ ان کی بہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے ام حبیبہ، تو خالو ہے. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت خالد بن الولید، اسی طرح حضرت عمرو بن العاص، یہ سب لوگ جو ہیں فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے. 3 جماعتیں ہیں جن کا اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی ذکر ہے. پہلی چیز تو پہلی جماعت تو وہ ہے من المہاجرین، جن نے گھر چھوڑے، در چھوڑے، مکہ چھوڑا، ہجرت کی.
اسی لیے جب مدینہ منورہ پہنچے، خدا کی شان ہے کہ مدینہ منورہ جو ہے یہ وبا والا شہر تھا، تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے ابے کا پتہ کرنے کے لیے گئی، ان کا کیا حال ہے۔ میں جب گئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ مشرکین مکہ پہ لعنت کرے جنہوں نے ہمیں اللہ کے گھر سے نکالا اور اس وبا والے شہر میں بھیجا۔ تو میں گھبرا گئی، میں نے کہا جب میرے ابے جیسے محبت کرنے والے بندے کا یہ حال ہے تو پھر میں حضرت بلال کی عیادت کے لیے گئی۔ حضرت بلال کے پاس گئی تو انہوں نے کہا لعنت اللہ علی المشرکین، اللہ مشرکین پہ لعنت کرے جنہوں نے ہمیں وہاں سے نکالا ہے۔ بی بی عائشہ بڑی عالمہ فہیمہ ذکیہ تھی، سمجھ گئی کہ سارے صحابہ پریشان ہیں۔ اس نے آگے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب صحابہ کا یہ حال ہے تو بعد میں آنے والوں کا کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے نماز کے بعد، آپ نے فرمایا کہ اللہم انقل الوباء والجفاء الی الجوفہ، یا اللہ یہ وبا اور یہ جو بیماریاں ہیں سب جوفہ کی طرف بھیج دے، میرے مدینے کو رحمت والا اور خیر والا بنا دے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کوئی بیماری نہیں ہوا، حضور کی دعا ایسی لگی کہ سب وبا ختم ہو گئی، سب بیماریاں ختم ہو گئی۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح عمرو بن العاص رضی اللہ، یہ کتنے بڑے لوگ ہیں، لیکن آئے تیسرے نمبر پہ ہیں۔ پہلا نمبر ہے مہاجرین، دوسرا ہے انصار، تیسرا ہے والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کو دعا کی کہ اللہم علمہ الکتاب، معاویہ کو میرا اللہ قرآن کا علم عطا فرما، وقہ العذاب، اور اس کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے دعا کی کہ اللہم علمہ الحساب، یا اللہ معاویہ کو حساب کا بھی علم عطا فرما۔ حدیث میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے تو حضور نے مشورہ کیا کہ جبرائیل میں حضرت معاویہ کو اپنا کاتب بنا لوں؟ انہوں نے کہا حضور بالکل بنائیں، یہ بڑا امین آدمی ہے۔ تو حضور نے اس کو کاتب الوحی بھی بنایا اور دعا بھی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ کی وفات ہو گئی، اللہ اکبر، تو مسیلمہ بن الکذاب کے خلاف چڑھائی ہوئی، جو حضور کی زندگی میں آپ نے حضرت اسامہ کو لشکر دے کے بھیجا تھا، لیکن حضور بیمار ہو گئے تو وہ رک گئے، واپس آ گئے کہ حضور کی اب وفات کا وقت ہے اور ہم جنگیں لڑیں۔ جب وفات ہو گئی تو حضرت ابو بکر نے فرمایا اسامہ تم لشکر لے کے جاؤ، جس کام پہ اللہ کے نبی نے بھیجا تھا میں واپس نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر نے کہا کہ حضرت حالات درست نہیں ہیں، آپ کی نئی نئی حکومت ہے، اس کو استحکام میں تو آنے دیں، اتنا بڑا لشکر نکل جائے گا تو دشمن کو موقع مل جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ عمر اگر جنگل کے جانور آ کے
ابو بکر کی بوٹیاں نکال لیں وہ میں برداشت کرتا ہوں، لیکن حضور کے فرمان کو میں پیچھے نہیں کر سکتا، وہ جائے گا۔ تو حضرت معاویہ بھی اسی لشکر میں تھے۔ مسیلمہ بن الکذاب کو پہلا تیر جو ہے وہ تو وحشی نے مارا ہے، جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے تلوار سے قتل حضرت معاویہ نے کیا، کہ حضور کا جو سب سے بڑا دشمن تھا اور نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا، تو حضور حضرت صدیق کے زمانے میں اللہ نے یہ کام حضرت امیر معاویہ سے لیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اصل میں یاد رکھیں کہ کلات کا جو علاقہ ہے افغانستان میں، وہاں کا ایک راجہ تھا، اس کو پتہ چلا حضور کے بارے میں، تو اس نے حضور کے لیے ہدیہ بھی بھیجا اور ساتھ اپنے ساتھیوں سے بھی کہا کہ پتہ کریں واقعی حضور نے نبوت کا دعویٰ کیا، پھر میں جا کے مسلمان ہوں گا۔ وہ ہدیہ کیا تھا؟ ایک لکڑی ساگوان کی، سب سے قیمتی لکڑی ساگوان کی ہوتی ہے، اور ایک مٹکے کے اندر زنجبیل تھا۔ زنجبیل کہتے ہیں جسے آپ ادرک کہتے ہیں۔ وہ مٹکے میں اس لیے تھا کہ اس زمانے میں گفیج تو تھے نہیں کہ بھئی اتنے سفر افغانستان سے مدینے پہنچتے پہنچتے خراب نہ ہو جائے۔ انہوں نے آ کے پیش کیا، حضرت ابو ایوب انصاری سے کہا کہ جہاں میری چارپائی ہے نا، وہاں یہ اس لکڑی کا تخت بنا کے، چارپائی بنا کے وہی بچھاؤ اور چٹائی اس کے اوپر ڈال دو۔ اب اندازہ کریں، پھر وہ آیا، الحمدللہ مسلمان بھی ہو گیا۔ تو یہ بات تھی کہ اسی چارپائی پر حضور کا جنازہ اٹھا، اسی پہ ابو بکر کا جنازہ اٹھا، اسی پہ عمر کا جنازہ اٹھا، اسی پہ عثمان کا جنازہ اٹھا، اسی پہ امیر معاویہ کا جنازہ اٹھا۔ تو ایسے لوگ جن کو اتنی عقیدت ہو، کسی بندے نے آگے کہا معاویہ سے کہ فلاں جگہ پر ایک شخص ہے، اس کا چہرہ جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ بڑا دور کی وہ جگہ تھی، حضرت معاویہ نے سفر کیا، وہاں پہنچے، اس کی زیارت کی، اس کے پاس بیٹھے رہے۔ میں کہا حضرت بھی کہوں گا کوئی کام نہیں، مجھے کہا گیا تھا کہ میں آپ کا چہرہ دیکھوں، بہرحال میرے نبی کا چہرہ اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا مشابہت ہے آپ کے چہرے میں۔ اب حضرت عمر کا جب دور ہے تو امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اجازت مانگی کہ ہم بیڑا کیوں نہ بنائیں۔ حضور کی تمنا بھی تھی۔ جب حضور عبادۃ بن الصامت کے گھر میں لیٹے ہوئے تھے تو آپ کی آنکھ کھلی تو مسکرا رہے تھے۔ ام ملحان جو بیوی تھی حضرت عبادۃ بن الصامت نے کہا کہ رسول اللہ آپ کو مسکراتا رکھے، کیا بات ہے؟ فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے ان من امتی یرکبون البحر، میری امت کے کچھ لوگ دریاؤں پہ سواری کر کے جہاد کے لیے جا رہے ہیں، اور اللہ نے فرمایا سب کو بتا دو کہ او جب وہ ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا۔ اور نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر لے۔ اللہم اجعلھا منہم، اللہ ان کو بھی اس میں سے بنا۔ پھر دوبارہ بھی یہی خواب دیکھا، دوبارہ بھی نے کہا حضور آپ نے کہا پہلے آپ دعا آپ کے لیے ہو چکی ہے، دوبارہ کیا مطلب ہے؟ تو بہرحال حضرت عمر نے بھی ان کو بیڑا بنانے کی اجازت نہ دی۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور آیا، کیونکہ وہ تو سب کے وزیر تھے نا، پیار تھا آپس میں۔ حضرت علی سے بھی انہوں نے اجازت مانگی کہ حضرت اجازت ہو تو میں بیڑا بڑھاؤں، جب تک ہم بیڑا نہیں بنائیں گے تو کیسر روم کو ہم شکست نہیں دے سکتے۔ آپ نے فرمایا معاویہ اتنا پیسہ کہاں ہے، بیڑے بنانے میں تو بڑا وقت لگتا ہے، اگر تم ایسے وسائل پیدا کر سکتے ہو تو پھر میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ بیڑا بناؤ۔ حضرت معاویہ نے 40,000 اپنی فوج جو تھی وہ جنگلات کاٹنے میں لگا دی کہ جنگلات کاٹو، پھٹے بناتے جاؤ، پھر اسی سے ہم جہاز بنائیں گے۔ 40,000 آدمی 6 مہینے تک وہ جنگل کاٹتے رہے۔ اب جب جہاز تیار ہو گیا، بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایک تو بڑا بیڑا تھا جو آگے تھا، اس کے پیچھے 50 بیڑے تھے، بعض نے کہا کہ نہیں 70 بیڑے تھے۔ اسی دوران میں یہ کیسر روم کا علاقہ تھا، کیسریہ، اور وہ کیسریہ کا جو شہر تھا نا وہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے اندر 300 بازار تھی اور 1,00,000 فوجی گشت کرتا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ وقت سے اجازت مانگی کہ اجازت ہو تو میں کیسے روم کو 2 ہاتھ دکھاؤں۔ میں نے اللہ کے بندے، اس کے بعد تو 1,00,000 فوج ہے، 300 بڑے شہر ہیں، اور میں اس بات کو چھوڑ دیں، جب آدمی اللہ کے لیے لڑتا ہے تو مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کو لے کے بیڑے کو چل پڑے۔ اللہ نے ایسی مدد کی کہ وہ اتوار کا دن تھا اور سارے رومی جو تھے وہ اپنے گرجاؤں اور کلیساؤں میں تھے، وہاں اپنی عبادت کر رہے تھے۔ ایک مسلمان نے بتا دیا کہ فلاں خفیہ راستہ ہے، اگر وہ اختیار کرو تو تم اندر جا سکتے ہو۔ حضرت معاویہ نے اسی راستے سے اندر پہنچی اور نعرہ تکبیر بلند کیا تو رومی تو پاگل ہو گئے کہ اندر مسلمان کیسے پہنچ گئے۔ 80,000 رومی کو اس دن حضرت علی نے حضرت معاویہ نے قتل کیا ہے۔ 80,000 کہہ دینا آسان ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میری جماعت میں جو حافظ قرآن ہے وہ آ جائیں۔ 70 حافظ قرآن تھے، آپ نے فرمایا بھی ان کے 70 شہروں میں تم چلے جاؤ، ہر قاری ایک شہر میں ہو، وہاں قرآن پڑھائے، ان کو اللہ کا دین سمجھائے، ان کی تنخواہ جو ہے وہ میں دوں گا۔ ان کو وہاں بھیجا گیا اور ساری اپنی مملکت میں حضرت نے اعلان کرا دیا کہ جہاں جہاں کوئی حافظ قرآن ہے وہیں قرآن پڑھانا شروع کر دے۔ تو ایک ہی سال میں 70,000 آدمیوں نے قرآن پڑھا۔ پھر قرآن کو محفوظ کر دیا گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ویسے تو کئی شادیاں کی تھیں، لیکن ان کی جو مشہور شادی تھی وہ محسون بنت بہدل، یہ بہدل قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی۔ اس سے ایک ہی بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حضرت نے اپنے بھائی کے نام پر یزید رکھا۔ دوسری آپ کی بیوی تھی فاختہ، اس سے اللہ نے 2 لڑکے دیے، ایک عبد الرحمن وہ فوت ہو گیا اور ایک عبداللہ
اسی کو حضرت نے کنیت بنایا ابو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے تو آپ نے کہا کہ مجھے اسی چارپائی پر میرا جنازہ اٹھایا جائے۔ آپ کو نجف اشرف میں دفن کیا گیا۔ 22 رجب تھی، 78 سال آپ کی عمر تھی، اسی میں آپ دفن ہوئے۔ اور آج تک بھی تمام مسلمان اور عالم اسلام اس مقام پہ جاتے ہیں اور ان کی زیارت کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر صحابہ سے بغض ہوگا تو پھر ایمان نہیں بچے گا۔ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی صحابہ سے اہل بیت سے محبت نصیب کرے۔